استغفر اللہ الحمد للہ الذی فطر السماوات والارض ورفع السماوات بغیر عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ حال رکھا ہے کہ وہ حالات سے اور ماحول سے متاثر ہوتا ہے. جیسا ماحول ہوتا ہے وہ ماحول اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. انسان اس ماحول کا تاثر لیتا ہے. تو وقت اور زمان اور حالات انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. سردی کا زمانہ ہو، سردی کے حالات ہوں تو ہر شخص کو سردی لگتی ہے. گرمی کا زمانہ ہو تو ہر شخص کو گرمی لگتی ہے. اسی طرح اگر بدی کا ماحول ہو تو ہر شخص بدی کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اگر نیکی کا ماحول ہو تو ہر شخص نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے. رمضان المبارک میں ہم اس بات کو کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ رمضان المبارک میں نیکی کا ماحول ہوتا ہے تو ہر شخص نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے. مسجد آباد ہو جاتی ہیں، نمازوں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سب حالات، ماحول اور زمانے کا اثر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے کہ تم اونٹ پالنے والوں میں نخوت کو اور تکبر کو محسوس کرو گے کہ جو اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور جو بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر مسکنت ہوتی ہے. تو انسان جانوروں کے اثر کو بھی قبول کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّالِحِينَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اچھے لوگوں کے ساتھ جڑو گے تو اچھے جذبات دل کے اندر بنیں گے اور انسان اعمال کی طرف راغب ہوگا. گناہ گاروں کے ساتھ جڑو گے تو گناہ کے جذبے آئیں گے اور گناہ کا شوق دل کے اندر آئے گا. حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انگریز کا دور تھا. رائے پور سے جمنا کی کھدائی شروع ہوئی تھی اور یہ سہارنپور کاندھلہ سے ہوتی ہوئی دہلی تک پہنچنا تھا. اس کو نانوتا ایک علاقہ ہے ہندوستان میں، تو نانوتا کے قریب کھدائی ہو رہی تھی. تو جو مزدور کھدائی کر رہے تھے تو ان کو ایک سری ملی سونے کی. تو انہوں نے اپنا جو امیر تھا، ذمہ دار تھا، اس سقا تھا جو پانی ڈالتا تھا، اس کو سقا کہتے ہیں، تو وہ سری لوہے کی سونے کی اس کے حوالے کر دی، اپنے امیر کے حوالے کر دی. اس امیر نے وہ سونے کی جو سری تھی، وہ جو انگریز آفیسر تھا جو ان سب کا نگران تھا، اس کے سپرد کر دی کہ جی یہ کھدائی میں سے نکلی ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا قیمتی مال یہ آپس میں ہی اگر بانٹ لیتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا.
خیر اس نے اس کا اندراج کیا، سرکاری خزانے میں جمع کر دیا۔ 20 سال کے بعد یہی انگریز آفیسر مظفر نگر میں کلیکٹر بن کر مقرر ہوا، اس کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ اس مقدمے میں یہ قضیہ تھا کہ ایک شخص نے ایک چھوٹی بچی کی بالیاں جو کہ لوہے کی تھیں اور اس پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا، سونا سمجھ کر اس کے کانوں سے کھینچ لی اور اس بچی کو قتل بھی کر دیا اور کنویں میں ڈال دیا۔ جب مقدمہ پیش ہوا، یہ شخص جو کہ مجرم تھا وہ کلیکٹر کے سامنے پیش ہوا، تو کلیکٹر اس کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو وہی سکہ ہے کہ جس نے سونے کی پوری سری جو ہے وہ حوالے کری تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ تم وہی تو نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تم نے آج سے 20 سال پہلے سونے کی سری وہ ہمارے حوالے کری تھی اور آج لوہے کی بالیوں کو سونا سمجھ کر تم نے کانوں سے کھینچ لیا بچی کی، اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی ہاں، وہ جو زمانہ تھا وہ زمانہ تھا کہ کسی غیر کے سامان کو ہاتھ لگانا ہم ایسا سمجھتے تھے جیسے سور کے گوشت کو ہاتھ لگائیں، اور اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ جو اپنا ہے وہ اپنا ہے، جو مل جائے وہ اپنا ہے۔ تو انگریز آفیسر نے یہ کہہ کر مقدمہ خارج کر دیا کہ یہ ہماری حکومت کا اثر ہے۔ تو ماحول کا یہ اثر ہوتا ہے، تو ماحول کے اثر سے انسان بڑا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان القابض فیہم علی دینہ الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین پر جمنے والے ایسے ہوں گے جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینے والے ہیں۔ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج غیر تو کجا اپنے بھی جو ہے وہ دین پر چلنے والوں پر طعن و تشریح کرتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنت لباس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بڑا مولوی بنا ہے، بڑا ملا بنا ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ گھروں کے اندر جہاں پر دینی ماحول ہوتا ہے اور ان کے گھروں کے اندر اگر شادی بھی یا دینی طریقے پر ہوتی ہیں تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو دین پر چلنے والوں کو طعن و تشریح ہے۔ حکومتی حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو اعزازات انہی کو دیے جاتے ہیں، نوازشات انہی کے لیے ہیں جو جتنے بے حیا ہیں، جو جتنے دین سے دور ہیں۔ دین پر چلنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو ان کا مقام ہے، لیکن یہ ایک حالات ہیں۔ تو ان حالات میں دین پر چلنے والوں کے لیے بڑی مشکلیں ہیں۔ تو علماء نے لکھا، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ اصل یہی ہے کہ انسان اپنا دین پر جمع رہے اور دین پر جم کر جو ہے وہ عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ زمانہ آئے گا، اس زمانے میں فتنے کا اور فساد کا دور ہوگا، اور جو شخص دین پر عمل کرے گا اس کو تم میں کے 50 کے برابر ثواب ملے گا۔ آج میں اور آپ اگر نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، اعمال کر رہے، سنت کو چہرے پر سجا رہے، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے 50 صحابہ نے نماز پڑھی ہے، 50 صحابہ کے نماز کے برابر ثواب ہے، 50 صحابہ کے روزے کے برابر ثواب ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو ایمان لے کر آتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم، اپنے اعمال کے اوپر ثابت قدم۔ یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک میں تو ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا لیکن رمضان کے بعد چھٹی ہو گئی نمازوں کی، ایسا نہ ہو۔ ہم دین پر چلیں، اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دی ہے، اس نسبت کا ہم لاج رکھیں، اس کلمے کا لاج رکھیں اور اپنی زندگی کو دین کے اوپر چلاتے رہیں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ جس طرح ہم دنیا کے کاموں کو چھوڑتے نہیں، ایک دکاندار روزانہ پابندی کے سے دکان پر جاتا ہے،
جو ملازم ہے وہ اپنی ملازمت پر روزانہ پابندی کے ساتھ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ ہماری ملازمت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، اپنے آپ کو مستقل گناہوں سے بچانا، نگاہ کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، کان کی حفاظت کرنا، اپنے اعضائے جوارح کی حفاظت کرنا، یہ ایک مسلسل ایک جنگ ہے جو نفس اور شیطان کے ساتھ ہماری چلتی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ شیطان اور نفس ہمیں چھوڑ دیں اور ہم آزادی کے ساتھ عبادت کرتے رہیں، بلکہ گناہ کی لذتیں وہ ہمیں دکھاتے رہیں گے، لیکن ادھر ہم نے اپنے آپ کو جمانا ہے۔ نہ چت کر سکے اگر نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، اس سے دشمنی رہی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ تو مقابلہ چلتا رہے گا، آخر تک چلتا رہے گا، لیکن اپنے آپ کو جمانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ادوم و انقلہ، وہ عمل سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے جو کہ دائمی ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم روزانہ تھوڑی تلاوت کرنے والے ہوں، روزانہ تھوڑا ذکر کرنے والے ہوں، روزانہ کی بنیادوں پر نمازوں کا اہتمام ہو۔ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے، یہ نہ ہو کہ رمضان کے اندر تو بڑی ہم نے عبادت کر لی اور رمضان کے بعد ہماری عبادت غائب ہو گئی۔ ویسے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ رمضان میں کسی کو توفیق ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ جس کی رمضان میں عبادتیں مربوط ہو گئیں، پورے رمضان غیر رمضان اس کی عبادتیں مربوط ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ، جس طرح میں رمضان میں سحری میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں تو غیر رمضان میں بھی تہجد کا اہتمام کروں، اوابین کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، کثرت سے ذکر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کثرت سے کیا کرو۔ تو اس کا اہتمام ہو، روزانہ جو ہے ہر نماز کے ساتھ 500 مرتبہ جوڑ لیں، اگر جوڑ سکتے ہیں تو، یا 100 مرتبہ جوڑ لیں تو 500 مرتبہ ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح استغفار کی، ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح جو ہے کلمے کی ہو جائے۔ اسی طرح تلاوت کا اہتمام ہو جائے رمضان المبارک کے اندر، تو یہ رمضان کی عبادت آپ کو کام آئے گی غیر رمضان کے اندر۔ اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں کہ اللہ جس طرح تو نے رمضان کے اندر مجھے اعمال پر لگایا، اے اللہ جس طرح تو نے رمضان کے اندر سجدوں کی توفیق دی، اور جس طرح تو نے رمضان میں تہجد کا اہتمام کرایا، اے اللہ مرتے دم تک کرانا۔ اے اللہ کسی گناہ کی وجہ سے مجھے اپنے آگے رات کو جھکنے سے روک نہ لینا۔ انسان کی گناہ جو ہے اس کو رات کو جھکنے سے روک لیتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت تہجد میں اٹھا نہیں جاتا تو کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دن کے گناہ کو چھوڑ دو، تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ دن کے گناہ رات کی تہجد کے لیے مانع بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے ان بندوں کو کھڑا ہی نہیں کرتے ہیں کہ جو دن کے اندر گناہ کرتے ہیں۔ آج گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، گناہ آپ کی جیب کے اندر موجود ہے، ہر شخص کے پاس موبائل کی شکل میں گناہ موجود ہے، انٹرنیٹ اس کے اندر موجود ہے، تمام اپروچیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ابھی اللہ ہی بچانے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو گناہ سے بچا لے۔ تو ہماری نگاہ بھی قابو نہیں، ہماری زبان بھی قابو میں نہیں ہے، ہمارے کان بھی قابو میں نہیں ہے۔ میرے بھائی جب آنکھ بند ہوتی ہے پھر اس وقت پتہ چلتا ہے، فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَمْ تَحْتَ رِجْلِكَ فَرَسٌ أَمْ حِمَارٌ، جب یہ غبار چھٹے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ میاں گدھے پر بیٹھے تھے کہ گھوڑے پر بیٹھے تھے۔ ابھی جوانی کی مستی ہے، ابھی صحت کی مستیاں ہیں، ابھی مال کی مستی ہے، ذرا سی مستی ختم ہوتی ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اور جب غرغرہ موت لگتا ہے اس وقت انسان کفِ افسوس مل کر رہ جاتا ہے، جب انسان غرغرہ موت لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مینا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مینا کے مقام پر آپ نے یہ حدیث سنائی ہے صحابہ کو کہ قیامت کا دن ہوگا کہ
ایک شخص اس کو فرشتے جو ہے فَيَضْرِبُونَ عَلَى وَجْهِهِ وَأَدْبَارِهِ اس کے چہرے پر اس کی پشت کے اوپر مار رہے ہوں گے، تو وہ میرے پاس آئے گا اور مجھ سے آ کر چمڑ جائے گا، یا محمد مستغاث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد رسی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ وہ کہیں گے جی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے کہ یا اللہ الشاب من امتی، میری امت کا جو عنوان ہے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ یا احمد ان خصمہ قوی، اس پر جس نے مقدمہ کیا نا وہ بڑا طاقتور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ من خصمہ، اس پر مقدمہ کس نے کیا ہے، اس کے مد مقابل کون ہے؟ انا اشفیہ، میں سفارش کروں گا، انا ارضیہ، میں اس کو راضی کر لوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ رحمت للعالمین ایسے تھوڑی ہیں، دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے خصمہ رمضان، اس پر مقدمہ کیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا مہینہ آیا اور یہ غفلت میں پڑا رہا، رمضان کے مہینے نے بھی اس کو نہیں جھنجھوڑا، رمضان کے مہینے میں بھی اس کے گناہ چلتے رہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی یہ عبادت کی طرف نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ نومہ عبادہ وصمتہ تسبیح، یہ سو رہا تو عبادت میں ہے، اور یہ خاموش ہے تو اس کی تسبیح چل رہی ہے۔ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، فضاؤں کے اندر پرندے آمین کہہ رہے، حشرات الارض زمین کے اندر اس کے لیے آمین کہہ رہے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک ایک رکعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کی ایک رکعت کے اوپر 1500 رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے نیکیاں کہاں سے کہاں بڑھ جاتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ بھی اس کا غفلت کا گزر گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ من یشفیہ من خصمہ رمضان، اس کی سفارش کون کرے گا کہ جس کا مقدمہ رمضان نے کیا ہو؟ انا لا اشفی، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جس کی سفارش نہیں کریں گے میں بھی اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھا دیں گے۔ تو رمضان کا مہینہ اتنا غفلت کے ساتھ گزر جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی سفارش کس کے لیے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کبائر امتی، میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے ان کے لیے سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کوئی معمولی سفارش نہیں ہے، لیکن رمضان کی وقت جس کے دل سے نکل جائے اور رمضان کے اندر بھی وہ عبادت پر نہ آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے باہر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہماری عبادتیں کمزور ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں، لیکن ہم امت کے اس دور کے اندر گزر رہے جو فساد کا دور ہے، ہماری تھوڑی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اس وقت مارکیٹ میں جو پروڈکٹ ہے وہ ساری چائنا کی آئی ہوئی ہے۔ کوئی کسی کو نصیب سے اگر کوئی جاپانی آئٹم مل جائے جو جیپنیز ہے، ملیشین برانڈ ہے، پہلے یہ پیناسونک جو نا ملیشیا کا ہوتا تھا اور اب جو ہے یہ چائنا کا ہو گیا، تو وہ دکاندار کہتا ہے بھائی یہ ملیشیا کا ہے چائنا کا نہیں ہے، تو آدمی کہتا ہے اچھا دے دو مجھے یہ، وہ فوراً جو ہے جیپنیز کو اور ملیشین برانڈ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر اور بڑی قیمت میں لے لیتا ہے۔ تو بھائی یہ سمجھ لیں کہ اعمال والے تو چلے گئے، اب تو تھوڑی بہت عبادت ہے، تھوڑی بہت اگر ہماری عبادت ہو جائے تو یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی۔ بس اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ رمضان المبارک میں ایک پیغام ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، جتنا اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں گے اللہ آپ کی تھوڑی عبادت کو بھی قبول کر لے گا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے ولی متقی ہوتے ہیں جو گناہ سے بچتے ہیں۔ اعمال کرنا آسان، لیکن اعمال کو محفوظ کرنا بڑا مشکل ہے، اور اعمال کو محفوظ کس طرح کیا جاتا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو روکیں،
جتنا کوشش ہو سکے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو گناہ سے روکیں. یہ فیس بک سے دور ہو جائیں، واٹس ایپ کی ویڈیو سے دور ہو جائیں، بدنگاہی سے دور ہو جائیں، زبان کے گناہ سے دور ہو جائیں. کچھ نہ ہو خواہش گھر کے اندر بیٹھیں، سو جائیں. زیادہ لمبی چوڑی آپ عبادت نہیں کر سکتے، سو جائیں. نوم ہو عبادہ، آپ کی نوم بھی جو ہے، آپ کی نیند بھی جو ہے عبادت ہے. سمت ہو تسبیح، آپ کا خاموش رہنا بھی تسبیح ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ایسا کرنا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی عبادت کی ہے کہ حتی یتورط قدمہ ہو، آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. افلا ان اکون عبدا شکورا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اگر ہم بڑی عبادتیں نہیں کر سکتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں. تھوڑی عبادت اللہ کے حضور لے کر جائے، لیکن نکھری عبادت لے کر جائیں، گناہ سے بچی ہوئی عبادت لے کر جائیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، رمضان المبارک ہماری جھولی کے اندر ڈال دیا ہے. اللہ کے نبی رجب کے مہینے سے رمضان کی آمد اور اس کا استقبال کا اہتمام فرماتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور پھر جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم سلمنا لرمضان و سلم رمضان لنا. اے اللہ رمضان کو ہمارے لیے اور ہمیں رمضان کے لیے محفوظ کر لیں، کہ رمضان کے اندر سلامتی کے ساتھ عبادت یکسوئی کے ساتھ ہو جائے. تو رمضان کی عبادتوں کا اہتمام ہو جائے، اشراق کا اہتمام ہو، چاش کا اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، روزے اچھے طریقے سے ہوں، ذکر کثرت کے ساتھ ہو، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا زیادہ ہو، استغفار کا پڑھنا زیادہ ہو، جنت کی طلب ہو، جہنم سے اللہ کی پناہ لی جائے، خوب عبادتیں ہوں. تراویح کا پھر اہتمام ہے، خوب تراویح کے اندر قرآن سنا جا رہا ہے. حفاظ کے تو مزے ہیں، یہ تو اصل مہینہ دیکھا جائے تو حفاظ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال جتنا قرآن یاد کرتے، آپ کے پر وحی آتی، حضرت جبرائیل کے ساتھ اس کا دور کرتے تھے. جتنا قرآن پورے سال میں ہوا حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، حضرت جبرائیل آپ کو سناتے تھے. تو رمضان کے ساتھ اس کی مناسبت ہے قرآن کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے اگر ہمیں حافظ نہیں بنایا تو ہم حافظوں کا قرآن سن رہے ہیں. یہ جو حفاظ ہے نا، ماشاءاللہ حافظ عاوض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس سنت کو ہماری یہی زندہ کر سکتے ہیں. ہم لاکھ بھی کوشش کر لیں، ہم یہ سنت زندہ ہی نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے کھڑے ہو کر سنت زندہ کی جائے گی. ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ جب تراویح پڑھ لیتا ہے نا حافظ، تو پانی کی بوتلیں لے کر آتے ہیں، اس سے بھوکے لگواتے ہیں. تو پہلے تو اس کی بھوکے ساری ایسی نکلی ہوئی ہوتی ہیں بیچارہ پڑھ پڑھ کر. اب اس سے کوئی اس کی وہ نہیں کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو تحائف دیا جائیں، اس کو گفٹ دیا جائے. حافظ صاحب کہیں گے نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو سونے میں تول دیں. ان لوگوں کو تو ان کو سونے میں تول دیا جائے، تو اس لیے کہ یہ وہ سنت ہے جو صرف یہی زندہ کر سکتے ہیں، ہم زندہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت فقہا نے لکھی ہے، پورے رمضان تراویح کا پڑھنا اور قرآن کا سننا. آپ اگر حافظ نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ پچھلے سال لاک ڈاؤن تھا، لوگوں نے سورۃ تراویح پر اکتفا کیا ہے، بہت کم لوگوں کی تراویحوں کا اہتمام ہوا تھا. تو حفاظ کی اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے بڑی قدر ہے، اور واقعتاً ان کے لیے بڑا احساس ہوتا ہے رمضان المبارک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حضرات زندہ کرتے ہیں. تو بڑے قابل صد افتخار یہ ہمارے لیے ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں. حافظ صاحب ہیں. دوسرے حافظ صاحب کون ہیں جنہوں نے پڑھی ہے آج؟ ماشاءاللہ یہ نوجوان ہے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بیٹا. تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں برکت فدا فرمائے، یہ اسی طرح سناتے رہیں، ہم سنتے رہیں اور ہم قرآن پر عمل کرتے رہیں، اعمال کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال کے ساتھ جوڑتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے مہینے میں ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں.
تو ان میں سے ایک موقع ختم قرآن کا بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اور طرز عمل کتابوں میں ملتا ہے کہ عام دن میں بھی جب وہ قرآن ختم کرتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو جمع کر کے اجتماعی طور پر دعا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ دو قرآن ختم ہوئے ہیں اس موقع پر، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم رو کے عاجزی کے ساتھ اپنی دعا کی درخواست کریں گے، اللہ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ رمضان میں ویسے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بھی موقع ہے۔ پھر حافظ صاحب نے قرآن ختم کیا ہے تو یہ ایک الگ موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اعمال اور اپنی ذات عالی سے مانگنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم ارضنا وارض عنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم باعد بیننا وبین خطایانا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اغسل خطایانا بالماء الثلج والبرد، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من الکفر والفقر والدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ اپنی چاہت نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، یا اللہ ان کا اتباع نصیب فرما، ان کی سنت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ لوگ آپ سے دنیا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کا عشق مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے دین کی محبت مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری جھولیوں کے اندر دین کی محبت ڈال دیجئے، اپنی محبت ڈال دیجئے، اے اللہ اعمال والا بنا دیجئے، اے اللہ گناہ سے نفرت نصیب فرما، اعمال کا شوق نصیب فرما، اے اللہ نگاہوں کی حیا نصیب فرما، قلب کی طہارت نصیب فرما، اے اللہ رمضان کی غفلت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر میں اپنے ذات عالی کے سامنے مناجات کی لذت نصیب فرما، اے اللہ اخلاص فی العمل نصیب فرما، اعمال کی مداومت نصیب فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی احباب یہاں پر جمع ہاتھ اٹھائے آپ کی بارگاہ میں، سب کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما، یا اللہ ان حفاظ نے جو قرآن ختم کیا، یا اللہ اس قرآن کو قبول فرما، یا اللہ جو غلطیاں بشری تقاضوں کی بنا پر ہوئیں، یا اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ سامعین نے سنا ان کا سننا قبول فرما، یا اللہ ان حفاظ کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما، حافظ جاوید صاحب کی اور دوسرے ہمارے حافظ صاحب ان کی زندگی میں برکت پیدا فرما، حافظ جاوید صاحب کے بھائی سلیم صاحب اور ان کے والدین ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلی علین میں اونچا مقام نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب کی بھابھی جو ہیں وہ بیمار ہیں کافی عرصے سے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ رمضان کی راتیں اچھی بنا دے، اے اللہ رمضان کے دن اچھے بنا دے، اے اللہ تلاوت کا شوق نصیب فرما دے، ذکر کی حلاوت نصیب فرما دے، سجدوں کی حضوری نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے ذات عالی کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں رونا نہیں آتا، اے اللہ مخلوق کے سامنے رو کر اے اللہ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے رونا آ جائے، اے اللہ یہ شوق نصیب فرما، یہ ذوق نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی، اے اللہ ہمیں اپنے ذات عالی کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تکلیفوں سے راحت نصیب فرما دے، پورے عالم میں جو یہ وبا پھیلی اے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، یا اللہ تمام انسانیت کی حفاظت فرما دے، یا اللہ جو اس میں مبتلا ہو گئے سب کی حفاظت فرما دے، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ
جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری تمام ضروریات اب سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر ابد الآباد تک خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسے کی جو ضروریات ہیں اور جامع مسجد کی جو ضروریات ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ جو دوست احباب اس میں حصہ لے رہے اے اللہ ان کے مال کو قبول فرما، برکتیں پیدا فرما، ان کی نسلوں میں دین کو نافذ فرما۔ اے اللہ ہم نے کسی مسلمان کا دل دکھایا معاف فرما، اپنے والدین کا دل دکھایا معاف فرما۔ اے اللہ اپنے سگے خون کے رشتوں کا دل دکھایا معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اتنا بدبخت نہ کرنا کہ رمضان کا مہینہ بھی گزر جائے اور بخشش کے فیصلے نہ ہو۔ اے اللہ آسمان سے جاری ہونے والی فہرست میں اے اللہ جو مغفورین کی فہرست ہو، اے اللہ کہیں کونے میں ہمارا نام بھی لکھ دینا۔ اے اللہ کسی ادنا لغزش کی وجہ سے رمضان کی عبادتوں سے محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ رمضان کی عبادتوں کا لطف نصیب فرما، سحری کا لطف نصیب فرما، افطار کا لطف نصیب فرما۔ یا اللہ یہ بہاریں یا اللہ یہ بہاریں ہمیں دکھاتے رہنا۔ یا اللہ حرمین شریفین کی بہاروں کو دوبارہ جاری فرما، مساجد کی بہاروں کو جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ جو پریشانی آ گئی ہے اس پریشانی کو ختم فرما۔ یا اللہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ یا اللہ اس کا مصداق بنا دے۔ یا اللہ اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے، اور اگر کوئی مصائب آ جائیں اے اللہ آ گئے ہو، اے اللہ ان پر صبر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، یا اللہ بغیر امتحان کے قابل، بغیر امتحان کے پاس فرما دے، بغیر امتحان کے قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے ذات عالی کے ساتھ رشتہ مضبوط فرما دے۔ یا اللہ اپنے ذات عالی کے ساتھ رشتہ مضبوط فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، کل قیامت کے دن ان کے ہاتھوں کا لمس نصیب فرمانا۔ یا اللہ ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمانا۔ یا اللہ وہ چہرہ انور دکھا دینا جس کو تو آسمان کی بدلیوں سے جھانک کر دیکھا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبوب آپ کے روشن چہرے کی قسم، محبوب آپ کی زلف سیاہ کی قسم، یا اللہ ہمیں وہ روشن چہرہ دکھا دینا۔ یا اللہ وہ زلف سیاہ دکھا دینا۔ یا اللہ ایک ایک ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا حال حلیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موافق بنا۔ یا اللہ ہمارا کردار و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ نصیب فرما۔ اے اللہ بدخلقی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت اپنی آغوش میں لے لے، اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو جگہ دے دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ہم یہاں سے اٹھیں تو آسمانوں میں ہماری مغفرت کے چرچے ہوں۔ اے اللہ ایسے مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے بیٹے مغیرہ کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ امام صاحب کے لیے حضرت مولانا سعادت اللہ صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ان حضرات کا سایہ تادیر ہم پر قائم فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔